سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک نہایت دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کریک ڈاؤن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جہانگیر کی مشاورت سے مجاہدین نے یہ منصوبہ ہوشیاری کے ساتھ تیار کیا تھا۔ کیپٹن ناگرا بڑا کمزور ثابت ہوا اور مجاہدین نے 2-3 گھنٹے کے اندر ہی اس سے سارے حقائق اگلوا لیے۔ اس نے کمانڈر گنائی کی شہادت سے العمر کے اسلحہ ڈیپو پر حملہ اور مجاہدین کے درمیان منافقت پیدا کرنے والی راہ کی کارروائیوں کا سارا بھید اس امید پر کھولا تھا کہ شاید اس طرح اس کی جان بخشی ہو جائے۔ اسے امید تھی کہ اگر اس کے بدلے سودے بازی کی گئی تو راہ اس کی رہائی کی ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جائے گی، لیکن مجاہدین نے مشاورت سے اس کی سزائے موت کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد اس لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ راہ نے مجاہدین کو اندر سے توڑنے کی 3-4 کامیاب کوششیں کی تھیں، اور سری نگر میں تو صورتحال خاصی کشیدہ بھی ہو رہی تھی۔ ان حالات میں راہ کو منہ توڑ جواب دینا ناگزیر تھا۔ مجاہدین نے اس کے دوسرے ساتھی صوبیدار مرلی پرشاد کے بدلے البتہ سودے بازی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور مختلف تنظیموں کے 10 مجاہدین کے نام طے پا گئے تھے جن کی رہائی کو صوبیدار مرلی پرشاد کو رہائی سے مشروط کیا جا رہا تھا۔ کمانڈر مختار نے فون کر کے میجر رائے سے بات کی تھی اور اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اگر راہ نے کوئی چالاکی دکھائی تو اسے ہاتھوں سے لگائی گانٹھیں پھر دانتوں سے کھولنی پڑیں گی۔ کیپٹن ناگرا کے ذریعے انہیں نصیب علی اور ٹیکسی ڈرائیور رشید کی اصلیت کا علم ہوا، اور وہ ان تینوں کو اکٹھے ہی نمونہ عبرت بنا کر راہ کو بطور تحفہ پیش کرنا چاہتے تھے۔ نصیب علی اسی روز صبح صبح معمول کے مطابق اپنی دکان کی طرف جا رہا تھا جب گلی کا ایک موڑ کاٹتے ہوئے اچانک ہی اسے اپنے سامنے 2 نقاب پوش چہرے دکھائی پڑے۔ کیا حال ہے چاچا نصیب علی؟ ان میں سے ایک نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا کر اسے مخاطب کیا۔ یہ العمر کا سرگرم مجاہد حنیف تھا جو اس کے محلے کا رہنے والا تھا۔ نصیب علی کا دل اتنی زور سے اچانک ہی دھڑکا جیسے ابھی سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آن گرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کا فضل ہے۔ نصیب علی نے چاہا کہ آگے نکل جائے، لیکن دوسرے مجاہد نے اس کے سامنے اپنے جسم کی دیوار تان لی۔ صبح صبح کیا بھارتیوں کو کوئی نیا شکار دینے جا رہے ہو؟ حنیف نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حنیف بیٹے، تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اس نے گھبراہٹ سے کہا۔ نہیں نصیب علی، تم نے البتہ اپنے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا ہے، بلکہ ظلم کیا ہے تم نے۔ اس سارے محلے کی عزت کو داغدار کرنے کی سازش کی ہے۔ تم جانتے ہو ہمارا یہ محلہ تحریک آزادی کو اب تک 20 جوانوں کے خون کا نذرانہ پیش کر چکا ہے، اور تم نے اس محلے کو شہیدوں کی روحوں کے سامنے شرمشار کیا ہے۔ تم نے کمانڈر گنائی کو شہید کروانے اور مجاہدین کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی سازش میں حصہ لیا ہے، اور تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چیختے چلاتے نصیب علی کا بازو پکڑا اور اسے اپنے آگے آگے چلنے کا حکم دیا۔ نصیب علی کو یوں لگا جیسے اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہو۔ حنیف کا ہاتھ آہنی شکنجے کی طرح اس کے کندھے پر جمع تھا، اور وہ لرزتے قدموں سے جھوٹی قسمیں کھاتا محلے کی طرف جا رہا تھا جہاں مجاہدین نے محلے کے بزرگوں کو جمع کر رکھا تھا۔ مسجد کے صحن میں نصیب علی کو حنیف نے بزرگوں کے سامنے پیش کر دیا، جہاں پہلے سے موجود 3 مجاہدین نے ابھی اس کو ایک ایک ہاتھ ہی دکھایا تھا جب وہ ان کے قدموں سے لپٹ گیا اور وہ روتے ہوئے اپنے جرم کا اقرار کر کے معافی کا طلبگار ہوا۔ مجاہدین نے بزرگوں کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا، جنہوں نے آپس میں مشاورت کے بامشکل 5 منٹ کے بعد ہی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ نصیب علی کو مجاہدین کے مقامی کمانڈروں کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور مجاہدین جو بھی فیصلہ کریں گے وہ انہیں قبول ہوگا۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے مقبوضہ کشمیر کے اس حصے میں مجاہدین نے اپنی حکومت قائم کر لی ہو، اور بھارتی لا اینڈ آرڈر کا یہاں سے جنازہ نکل چکا ہو۔ یہاں بزرگوں کو جیوری کی حیثیت حاصل تھی، اور وہ چند منٹ کی مشاورت کے بعد ہی اس فیصلے پر پہنچ گئے تھے کہ آستین کے اس سانپ کا سر کچل دیا جائے تو ہی بہتر ہے۔ تڑپتے مچلتے نصیب علی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجاہدین اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ شہر کے لوگ کاروبار حیات میں مصروف ہو گئے۔
تھوڑی دیر کے بعد ہی کیپٹن ناگرا اور نصیب علی کی لاشیں بانڈی پورہ کے مضافاتی علاقے سے گزرنے والی ایک معروف شاہراہ پر پڑی تھی۔ کیپٹن ناگرا کے گلے میں ایک تختی پر اس کا نام، نمبر، ایڈریس اور جرم کی تفصیلات کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ مجاہدین نے اسے سزائے موت دی ہے، جبکہ نصیب علی کے گلے میں موجود تختی پر صرف آستین کے سانپوں کو وارننگ کے الفاظ لکھے تھے۔ لاشوں کے گرد مقامی لوگ مجمع کی صورت جمع ہو رہے تھے۔ اچانک ہی بی ایس ایف کی ایک جیپ اور ٹرک پر سوار جوانوں نے وہاں آ کر لوگوں کو ہوائی فائرنگ کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ بی ایس ایف کے جوان کیپٹن ناگرا کی لاش اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ نصیب علی کی لاش کو انہوں نے بلندی سے نیچے گزرتے ایک تیز رفتار نالے میں پھینک دیا تھا۔ کرنل گوپال کرشنا کے سامنے ریکارڈ کیسٹ موجود تھی اور وہ اپنے دانت پیستے ہوئے بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ڈیم اٹ! اس نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو زور سے میز کے کونے پر مارا تو میجر رائے کو یوں لگا جیسے یہ چھڑی اس کے بدن پر رسید کی گئی ہو۔ اس نے اپنی ساری سروس میں آج تک کرنل گوپال کرشنا کو اتنے غصے کی حالت میں اور اس قدر پریشان نہیں دیکھا تھا۔ میجر رائے بلی کی طرح بغیر آواز پیدا کیے سامنے الماری تک گیا اور دوسرے ہی لمحے اس نے ایک چھوٹا سا وسکی کا پیگ تیار کر کے اپنے کرنل کو پیش کر دیا، جس نے ایک گھونٹ میں سارا پیگ اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ کرنل کرشنا خود کو قدرے نارمل کر رہا تھا اور اب ایک آرام دہ کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ میجر رائے نے اس کے سامنے والی کرسی سنبھال لی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ کمانڈر مختار کی آواز ہے، کرنل گوپال کرشنا نے نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے سر، وہ بڑا اذیت پسند ہے، ہمیں پریشان کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ یقیناً وہی اتنی جرت اور بے باکی سے بات کر سکتا ہے، میجر رائے نے کہا۔ ابھی کرنل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اسے اپنے انٹرکام پر اہم وائرلیس میسج کی اطلاع ملی۔ دوسرے ہی لمحے وہ وائرلیس ہیڈ فون کانوں سے لگائے کھڑا تھا۔ دوسری طرف لائن پر اس ایریا کا بی ایس ایف کمپنی کمانڈر اس سے بات کر رہا تھا۔ اس نے دونوں لاشوں کی اطلاع دے کر بتایا کہ نصیب علی کی لاش انہوں نے راستے میں نالے میں پھینک دی ہے اور کیپٹن ناگرا کی لاش ساتھ لے آئے ہیں۔ کرنل نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ لاش راہ کے آفس تک پہنچانے اور رازداری کی تلقین کے ساتھ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور دوسرے فون پر اب وہ اپنے ہیلی کاپٹر سروس سے رابطہ کرتا رہا۔ ایک لاش فوری طور پر جموں پہنچانی ہے، ہری اپ! اس نے احکامات جاری کیے اور میجر رائے سے مخاطب ہوا۔ یہاں تھوڑا سا سٹاف چھوڑ دو، ہمیں ابھی اسی وقت اپنا آفس تبدیل کرنا ہے۔ ان کی طرف سے جیسے ہی ناموں کی لسٹ ملے سارا سیٹ اپ ختم کر دو۔ اگر ایجنسی کے آفس بھی غیر محفوظ ہیں تو پھر یہاں محفوظ کیا رہ گیا ہے؟ یس سر! میجر رائے نے ایڑیاں بجا کر اسے تعظیم دی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر کے موڈ سے آگاہ تھا اور جانتا تھا کہ اس وقت کرنل گوپال کرشنا کو تنہائی درکار ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی اہم فیصلہ تنہائی میں کیا کرتا تھا۔ میجر رائے نے اگلے 2 گھنٹے کے بعد اسے 10 مجاہدین کے ناموں کی لسٹ تھما دی جن کو رہا کرنے کی مجاہدین نے ڈیمانڈ کی تھی۔ ایک زہریلی مسکراہٹ کرنل گوپال کرشنا کے ہونٹوں پر لہرائی اور دم توڑ گئی۔ ٹھیک ہے، انہیں رہا کر دو۔ آج رات ان سب کو رہا کر کے بانڈی پورہ کے اس محلے کے نزدیک چھوڑاؤ جہاں اس ٹریجڈی کا آغاز ہوا تھا۔ کرنل گوپال کرشنا نے میجر رائے کی طرف دیکھ کر کہا۔ سر! میجر رائے نے کچھ کہنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا جب کرنل کرشنا نے اس کی بات کاٹ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، وہ جو کچھ بھی کریں کرنے دو۔ جنگ میں ہمیشہ ایک ہی فریق نہیں جیتتا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ مر جانے دو صوبیدار مرلی پرشاد کو، دکھانے دو اس کی فلمیں اور ہونے دو پریس کو خبر۔ میں دیکھ لوں گا انہیں آج رات تک یہ میسج پہنچ جائے کہ ابھی 10 لاشیں آئی ہیں۔ اگر کوئی فلم یا پیغام پریس تک پہنچا تو یاد رکھنا ہمارے پاس 10,000 سے زیادہ کشمیری عقوبت خانے میں موجود ہیں، اور ہاں، کوشش کرو صوبیدار کو وہ خود ہی مار ڈالیں۔ اگر ایسا نہیں تو تم اسے مار ڈالنا۔ فنش اٹ! اس نے بات مکمل کی اور گردن کو جھٹکا دے کر باہر نکل گیا۔ میجر رائے ایک مرتبہ لرز کر ہی رہ گیا تھا۔ کمانڈر مختار اور اس کے ساتھیوں کو یقین تھا کہ راہ کا ایریا کمانڈر کرنل گوپال کرشنا اپنی ایجنسی کی ساکھ بچانے کے لیے اس ڈیل پر ہاں کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے پیش رو ایریا کمانڈر سے کچھ مختلف مزاج کا حامل تھا اور اس کے نزدیک اپنی ایجنسی کی پریسٹیج برقرار رکھنا بہت ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بڑا پر امید ہو کر فون پر رابطہ کیا تھا۔
کال ملنے پر دوسری طرف اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس سے کرنل گوپال کرشنا بات کر رہا ہے، لیکن لائن پر میجر رائے موجود تھا۔ آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے چھٹتے ہی دریافت کیا۔ ہمیں تمہاری پیشکش قبول ہے۔ آج رات تک تمہارے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیں گے اور کل شام کے بعد تم جہاں کہو انہیں وہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم لوگ اس کے بعد حوالدار مرلی پرساد کو رہا کر دو گے؟ دوسری طرف سے میجر رائے نے بڑے پرسکون لہجے میں دریافت کیا۔ میرا خیال ہے ماضی کی تاریخ کا اگر آپ کو علم ہے تو ایسا سوال آپ کبھی نہ کرتے۔ ہم نے کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے، کمانڈر مختار نے کہا۔ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے کتنی دیر بعد تم مرلی پرساد کو رہا کرو گے؟ میجر رائے نے اگلا سوال دریافت کیا۔ 15 منٹ کے بعد، جواب ملا۔ کہاں؟ میجر رائے نے پوچھا۔ جہاں آپ پسند کریں گے، کمانڈر مختار نے جواب دیا۔ وہ اس مرحلے پر بھی کامیاب نفسیاتی جنگ لڑ رہا تھا اور را کو باور کروانا چاہتا تھا کہ ان کی حکومت صرف چھاؤنیوں اور سرکاری دفاتر تک ہی محدود ہے اور اس سارے شہر میں وہ آسانی سے نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم لوگ اسے وہیں چھوڑ دینا جہاں سے گرفتار کیا تھا۔ ہم تمہارے تمام ساتھیوں کو بانڈی پورہ شہر کے باہر کل رات تک رہا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر کمانڈر مختار نے فون رکھ دیا۔ اب وہ بظاہر مطمئن اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا، جہاں جہانگیر اور دوسرے ساتھی اس کے منتظر تھے۔ حوالدار مرلی پرساد کو انہوں نے ابھی تک العمر کے ایک خفیہ ٹھکانے پر کمانڈر خالد کی نگرانی میں رکھا ہوا تھا۔ مختار نے جب انہیں حرف بحرف را کے ساتھ ہونے والی گفتگو سنائی تو وہاں موجود سب مجاہدین کے منہ سے بے ساختہ الحمدللہ نکلا، لیکن جہانگیر خاموش رہا۔ کیا بات ہے جہانگیر بھائی، کیا آپ اس فیصلے سے مطمئن نہیں؟ کمانڈر خالد نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، جہانگیر کے منہ سے بے ساختہ ہی نکل گیا۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجاہدین حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے جذبات لیے اس کی طرف متوجہ تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس مرتبہ کمانڈر مختار نے پوچھا۔ مختار بھائی، برا مت ماننا، مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، جہانگیر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن اس کی کوئی معقول وجہ تو ہوگی؟ اس مرتبہ کمانڈر خالد نے قدرے اونچی آواز میں کہا تھا۔ ہاں ہے۔ کیا آپ لوگ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے متعلق کسی خوش فہمی کا شکار ہیں؟ میرا دل نہیں مانتا کہ انہوں نے ہمارے 10 ساتھیوں کو محض 2 ٹیلی فون کالوں کے بعد رہا کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی، جبکہ ہم نے ان کے ایک کیپٹن کو مار ڈالا اور ان کے خلاف یکے بعد دیگرے 3-4 کامیاب کارروائیاں بھی کی ہیں۔ جہانگیر نے اپنا اندیہ ظاہر کیا۔ ابھی تک وہ اپنی زبان پر وہ امکانات لانے سے ہچکچا رہا تھا جو مستقبل میں ممکن ہو سکتے تھے۔ کمانڈر خالد اور مختار دونوں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر دونوں ہی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ واقعی جہانگیر نے سچ کہا تھا۔ آپ کے خیال میں ان کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کمانڈر مختار نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، حالانکہ جہانگیر نے اس سوال کا جو بھی جواب اسے دینا تھا اس کا کمانڈر مختار کو بخوبی اندازہ تھا۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ انتقاماً ہمیں بہت سی لاشوں کا تحفہ دیں گے، کم از کم ان 10 مجاہدین کے متعلق جن کی لسٹ ہم نے انہیں دی ہے۔ میں کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں، جہانگیر نے کہا۔ کمانڈر مختار اور خالد نے گردن جھکا لی۔ شاید ان دونوں کو اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اتنے اہم فیصلہ کرتے ہوئے جہانگیر کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا۔ جہانگیر کو یہ بات کہہ کر عجیب سے پچھتاوے کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن اس کا ضمیر مطمئن تھا کہ اس نے سچ بات کہہ دی ہے۔ اب بھی ممکن تھا کہ مجاہدین اگلے 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا منصوبہ بنا لیتے جس سے وہ راہ کی سازش کو بیلنس کر سکیں، اور پھر اس کے ذہن نے خود ہی اس طرف رہنمائی بھی کر دی۔ فی الوقت میرے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہے، جہانگیر نے کہا، اور سب ہماتن گوش ہو گئے۔ کمانڈر خالد اور مختار نے امید بھری نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس علاقے میں موجود مجاہدین کے تمام گروپس بانڈی پورہ کی طرف آنے والے راستوں پر دور تک ناکہ بندی کر لیں۔ میرا خیال ہے وہ لوگ اگر انہوں نے خدا نخواستہ گرفتار مجاہدین کی شہادت کا منصوبہ بنا لیا ہے تو انہیں یہاں لا کر مقابلہ یا فرار کا ڈرامہ رچائیں گے۔ اس طرح ممکن ہے ہم ان کی کچھ مدد کر سکیں۔ جہانگیر نے اپنی بات مکمل کی۔ وہاں موجود تمام مجاہدین پر سناٹا طاری تھا۔ ٹھیک ہے، کمانڈر مختار نے کہا۔ کمانڈر خالد نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے فوراً ہی وہاں زمین پر نقشہ پھیلا لیا تھا اور مشاورت کرنے لگے تھے۔
قریباً آدھ گھنٹے کی ارک ریزی کے بعد بالآخر انہوں نے ایک الگ نقشہ بنا کر ایسی خفیہ کمین گاہوں کی نشاندہی کر لی تھی جن پر چھپ کر وہ بھارتی فوج پر گھات لگا سکتے تھے۔ یہ بڑا اہم مشن تھا جس کی کامیابی پر ہی مجاہدین اپنے ساتھیوں کو راہ کے شکنجے سے نکال کر اپنی نفسیاتی برتری قائم رکھ سکتے تھے۔ بصورت دیگر اس علاقے میں اگر ایک مرتبہ بھارتیوں کو قدم جمانے کا موقع مل جاتا تو وہ ان کے لیے بے پناہ مسائل پیدا کر دیتے۔ میرے خیال سے اب ہمیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کمانڈر مختار نے کہا۔ دوسرے ہی لمحے مجاہدین کے مختلف گروپ کمانڈر اپنے اپنے ساتھیوں کو الگ الگ سے ہدایات جاری کر رہے تھے۔ اگلے روز سر شام ہی انہوں نے خود بانڈی پورہ کی طرف آنے والے راستوں پر اس طرح کیموفلاج کر لیا تھا کہ بھارتیوں کے لیے انہیں تلاش کرنا ممکن نہ رہا۔ ان کی مورچہ بندی اس مفروضے پر قائم کی گئی تھی کہ بھارتی فوج ڈیمانڈ کردہ مجاہدین کو اس علاقے میں ہی لا کر شہید کرے گی اور وہ اس طرف آنے والے کسی بھی بھارتی کانوائے پر گھات لگا کر حملہ کریں تو ان کے قبضے میں موجود مجاہدین کو ان کے قبضے سے فرار کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مجاہدین جانتے تھے کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کو بہر صورت نہیں بچا پائیں گے، لیکن وہ اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ساتھیوں کو بے بسی سے مرتے ہوئے دیکھ بھی تو نہیں سکتے تھے۔ عین ان لمحات میں جب مجاہدین اپنی منصوبہ بندیوں میں مصروف تھے، جہانگیر اور کمانڈر مختار ایک نئے منصوبے پر عمل کرنے جا رہے تھے۔ جہانگیر نے اپنا اندیہ تو ظاہر کر دیا تھا، لیکن ان دونوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر ان کے خدشات درست ہی ثابت ہوئے تو اس کا ازالہ کیسے ممکن ہوگا۔ اچانک ہی ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح مختار کے دماغ پر لپکا اور اس نے اسے تائید غیبی ہی سمجھا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ اس منصوبے پر کامیابی سے عمل کر گزرتے تو راہ کے ساتھ اپنی گیم کو بیلنس کر سکتے تھے۔ کمانڈر مختار کو اگلے ہی روز اپنے ذرائع سے خبر ملی تھی کہ سوپور کے ریسٹ ہاؤس میں آج رات ڈی آئی جی پولیس رادھے شیام نے، جو اس علاقے کا دورہ کر رہا تھا، قیام کرنا ہے، کیونکہ حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کروانے کے لیے تیاریاں شروع کری ہوئی تھیں، اور ان کا خیال تھا کہ اگر مقامی سسٹم کو وہ منظم کر لیں تو کچھ عجب نہیں کہ اس کی مدد سے وہ کسی حد تک ہی صحیح انتخابات کا ٹرن آؤٹ لے سکیں گے۔ اس طرح عالمی پریس کے سامنے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا موقع تو مل جائے گا۔ ڈی آئی جی رادھے شیام کا تعلق تو سری نگر سے تھا، لیکن مقبوضہ جے اینڈ پولیس میں اسے بڑا اعلیٰ دماغ سمجھا جاتا تھا، اور یہ باور کیا جاتا تھا کہ وہ سوپور، بانڈی پورہ، اسلام آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں موجود بھارت نواز کشمیریوں کو احساس تحفظ دلا کر انتخابات کی تیاریاں میں حصہ لینے پر آمادہ کر سکے گا۔ رادھے شیام مقامی کانگریس اور بھارت نواز لیڈرشپ کے ساتھ علاقوں کے خفیہ دورے پر نکلا ہوا تھا، جس کے بعد اس نے سرکاری طور پر دلی سرکار کو رپورٹ مرتب کر کے دینی تھی، اور اس رپورٹ کے بعد ہی بھارتی حکومت کوئی اگلا قدم اٹھاتی۔ رادھے شیام کے اس دورے کو بہت خفیہ رکھا گیا تھا اور صرف چوٹی کے چند بھارت نواز سیاسی ورکرز کو ہی اس کی نقل و حرکت سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک ورکر نے، جو دراصل مجاہدین کا سورس تھا، کمانڈر مختار کو بتایا تھا کہ آج رات رادھے شیام نے مقامی ریسٹ ہاؤس میں قیام کرنا ہے۔ اگر ہم آج رات ڈی آئی جی رادھے شیام کو اغوا کر لیں تو شاید خطرہ ٹل جائے اور ہم پھر سودے بازی کی بہتر پوزیشن میں آ جائیں۔ کمانڈر مختار کی بات سن کر جہانگیر نے فوراً ہی جیسے اس کی دل کی بات کہہ دی، ٹھیک ہے، لیکن اس مہم پر تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے کیونکہ یہاں کامیابی کے امکانات 20% سے بھی کم ہیں۔ کمانڈر مختار نے کہا، کمال ہے، تجویز بھی میں نے پیش کی اور میں ہی نہ جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جہانگیر نے کہا۔ تھوڑے رد و قد کے بعد بالآخر کمانڈر مختار نے بادل نخواستہ اسے ساتھ لے جانے پر تیار ہو ہی گیا۔ اس مشن کی اہم نوعیت کے پیش نظر انہوں نے اسے اپنے ساتھیوں سے بھی فی الحال خفیہ رکھا تھا۔ کمانڈر مختار اور جہانگیر کے علاوہ صرف ایک مجاہد ان کی معاونت کے لیے ساتھ تھا۔ انہوں نے اپنے فرن میں ہینڈ گرنیڈ اور پستول چھپا رکھے تھے۔ صرف جہانگیر کے پاس اوزی گن موجود تھی۔ تینوں شام ڈھلے گھر سے باہر آ گئے اور پیدل ہی اپنے منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ انہوں نے سواری کے لیے پہلے ایک مقامی بس کا سہارا لیا، لیکن اپنے ٹارگٹ سے 2-3 فرلانگ دور ہی اتر گئے۔ ساحلی ریسٹ ہاؤس یہاں کا مشہور ریسٹ ہاؤس تھا، جسے محکمہ جنگلات کے اعلیٰ آفیسر استعمال کیا کرتے تھے، اور اب وہ سیکیورٹی فورسز کے زیر استعمال تھا۔ اسی ریسٹ ہاؤس میں ڈی آئی جی رادھے شیام مقیم تھا۔ کمانڈر مختار اور اس کا ساتھی عمران اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا۔
البتہ جہانگیر کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی۔ اسے کمانڈر مختار نے نقشے کی مدد سے سب کچھ سمجھا دیا تھا اور ٹارگٹ سے کچھ فاصلے پر بھی انہوں نے ایک جگہ رک کر اسے ہاتھ کے اشارے سے مختلف راستوں کی نشاندہی کر دی تھی۔ تینوں اب بہت محتاط ہو کر ریسٹ ہاؤس کی طرف جانے والی سڑک سے ہٹ کر درختوں کی اوٹ میں چھپتے چھپاتے اسی طرف جا رہے تھے۔ یہ علاقہ خاصا سرسبز اور گھنے گھنے درختوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان تینوں کی توقعات کے برعکس راہ ضرورت سے زیادہ چوکس تھی۔ ان کے بس سے اترنے کے فوراً بعد ہی سڑک کے کنارے ایک سائیکل پر گزرتے سوار نے جب ان تینوں کو یہاں اترتے دیکھا تو اس کی چھٹی حص نے اسے خبردار کیا۔ یہ راہ کا مقامی ایجنٹ تھا جو یہاں بھیس بدل کر رہتا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے مین 4 کلومیٹر ایریا میں چاروں طرف کرنل گوپال کرشنا نے جاسوسی کا جال بچھا رکھا تھا۔ وہ اس مرحلے پر کوئی معمولی سا دھچکا بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے علم تھا کہ اس طرح مجاہدین بھی ان علاقوں میں اپنے مخبروں کا جال پھیلا چکے ہوئے ہیں، خصوصاً مقبوضہ کشمیر بھارتی نواز سیاسی جماعتوں میں ان کے ہمدرد خاصی تعداد میں موجود تھے جو انہیں پل پل کی خبر سے آگاہ رکھتے تھے۔ اسے یہ تو علم نہیں تھا کہ مجاہدین کو اس کے گھناؤنے منصوبے کا ادراک ہو گیا ہے۔ اس نے تو حفظ ما تقدم کے لیے ڈی آئی جی رادھے شیام کی خصوصی نگرانی کروائی تھی، کیونکہ کرنل گوپال کرشنا کو یقین ہو چلا تھا کہ یہاں موجود سیکیورٹی فورسز کے سارے نظام کو مجاہدین نے لپیٹ کر رکھ دیا ہے اور وہ جب بھی چاہیں سارے سیکیورٹی سسٹم کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں۔ رادھے شیام کی آمد پر اس نے مجاہدین کے جوابی مخبری نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ریسٹ ہاؤس کے گردا گرد 3-4 کلومیٹر میں اپنے جن ایجنٹوں کا جال پھیلایا تھا ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا، کیونکہ گوپال کرشنا اس مرحلے پر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ایک ذہین انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے ناطے اس نے اس تلخ حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا تھا کہ جو شخص چند ٹکوں کے عوض اپنے ہم مذہبوں کے خلاف کام کرنے پر آمادہ ہو، اسے مزید چند ٹکوں کے عوض دشمن ان کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اپنے ہیڈ کوارٹر میں سڑک پر مشتبہ نقل و حرکت اور 3 مشتبہ نوجوانوں کی خبر نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جما دی تھی۔ اس نے مقامی آفیسر انچارج کو مزید چوکس رہنے کا حکم دے کر میجر رائے کو طلب کر لیا تھا، جس نے یہ پیغام خود موصول کر کے اس تک پہنچایا تھا۔ چلو اچھا ہو گیا، جن 10 کو ہم آزاد کرنے جا رہے تھے ان کی جگہ پوری کرنے کے لیے 3 تو آج ہی مل گئے، باقی 7 بھی آج کل میں مل جائیں گے، ان کی گنتی کم نہیں ہوگی۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ میجر رائے کی طرف اچھالی۔ یس سر۔ میجر رائے جانتا تھا کہ اس موڈ میں دکھائی دینے والا کرنل گوپال کرشنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میجر صاحب، اس ایریا کا ہر نوجوان جو دہشت گردی میں ملوث ہے زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ تینوں مشتبہ دہشت گرد ہیں تو معمولی ملزم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان حالات میں رادھے شیام کو اغوا کرنے کی ہمت کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ یقیناً اگر وہ اس طرف آئے تو رادھے شیام کو اغوا کرنے کی نیت ہی سے آئے ہوں گے۔ میرا خیال ہے اگر تینوں میں سے کوئی ایک بچ کر نکل جائے تو ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ اس نے میجر رائے کو اپنا منصوبہ سمجھاتے ہوئے فوراً صورتحال کا کنٹرول خود سنبھالنے اور اسے پل پل کے واقعات سے آگاہ رکھنے کی ہدایات کر کے رخصت کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے میجر رائے ان ایکشن تھا۔ اس نے اپنے منصوبے کے مطابق ریسٹ ہاؤس کی نگرانی پر مامور اپنے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ یہاں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے اور ڈی آئی جی رادھے شیام کو محفوظ راستے سے راہ کے سیف ہاؤس میں منتقل کر دیا جائے۔ میجر رائے کے احکامات موصول ہوتے ہی راہ کی ٹیم حرکت میں آ گئی تھی۔ انہوں نے رادھے شیام کو اعتماد میں لے کر اگلے چند منٹوں کے اندر یہاں سے نزدیک ہی اپنے ایک سیف ہاؤس پر منتقل کر دیا۔ رادھے شیام کی حفاظت پر متعین بی ایس ایف اور آرمی کے جوانوں کو کانوں کان بھی خبر نہ ہو سکی کہ راہ کے خصوصی بلیک کیٹس نے اگلے 20 منٹ میں ریسٹ ہاؤس کے گردا گرد 3 فرلانگ کے ایریا کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ان کی ترتیب ایسی تھی کہ جس کے درمیان سے نکلنا مجاہدین کے لیے بہت مشکل ہوتا۔ یہ بھارتی فوج کے خصوصی کمانڈوز تھے جنہیں کمانڈو ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد راہ کی کمان میں دے دیا جاتا تھا۔ یہ راہ کا عسکری ونگ تھا جسے بطور خاص مار دھاڑ اور قتل و غارت کی تربیت دی جاتی تھی۔ یہ لوگ درندوں کی طرح خون کی بو پر لپکتے اور اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ اس گروپ کو آج 3 مجاہدین کی زندہ گرفتاری کے لیے میدان میں اتارا گیا تھا۔ انہیں کرنل گوپال کرشنا نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو کم از کم ایک مجاہد کو زندہ اس کے حضور پیش کیا جائے۔
بلیک کیٹس کا حکم ہضم کرنا خاصا مشکل تھا، لیکن اپنے افسر اعلیٰ کے حکم کی تعمیل ان پر لازم تھی۔ میجر رائے یہاں سے قریباً جو کلومیٹر دور ایک بختر بند گاڑی میں اپنا فیلڈ ہیڈ کوارٹر سجائے بیٹھا تھا، بلیک کیٹس کی کمان براہ راست اس کے ہاتھ میں تھی۔ اندھیرے میں دن کی روشنی کی طرح کام کرنے والی دوربینوں والے بلیک کیٹس نے اندھیرے میں چاروں طرف نگرانی شروع کر دی تھی۔ جلد ہی ان کا گوہر مقصود ہاتھ آتا دکھائی دیا۔ واکی ٹاکی پر آپریشن کمانڈر کو میسج مل گیا تھا کہ ریسٹ ہاؤس کی پشت پر موجود جنگل کے عقب میں پہاڑی کے دامن میں بنے قبرستان کی طرف سے 3 سائے اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ کمانڈر مختار نے ریسٹ ہاؤس کی طرف جانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اگر اس علاقے میں عام سیکیورٹی فورسز ہی موجود رہتیں تو انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ یہ ان کی بدقسمتی یا پھر کرنل گوپال کرشنا کی خوش قسمتی سمجھ لیں کہ اس نے ڈی آئی جی رادھے شیام کے اغوا کے خطرے کو پیش نظر رکھا اور مناسب انتظامات کیے ہوئے تھے۔ سٹینڈ بائی۔ آپریشن کمانڈر نے میجر رائے کو اطلاع دینے سے پہلے اپنے جوانوں کو حالت جنگ میں رہنے کا حکم دیا۔ میجر رائے نے اس کا پیغام موصول ہوتے ہوئی اپنے سامنے گاڑی کی دیوار پر لٹکے نقشے پر کچھ لکیریں کھینچ کر مجاہدین کے اس طرف آنے والے راستے کا تعین کیا۔ وہ مجاہدین کی اختیار کردہ حکمت عملی پر حیران رہ گیا۔ اس سمت سے حملے کا گمان تو کسی کو گزر ہی نہیں سکتا تھا۔ سامنے کی طرف سے راستہ خالی کر دو اور انہیں احتیاط سے پشت سے گھیرا ڈالو۔ میجر رائے نے اپنے جوانوں کو اگلا حکم جاری کیا۔ بھارتی بلیک کیٹس نے اپنے اعلیٰ ترین مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجاہدین کی پشت پر اپنا نصف دائرہ مکمل کر لیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی دانش میں ان کے فرار کی تمام راہیں مسدود کر دی تھی اور اگلے حکم کے منتظر بیٹھ گئے تھے۔ کمانڈر مختار آگے آگے چل رہا تھا، دونوں اس کے تعاقب میں پنجوں کے بل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ جہانگیر کو یقین تھا کہ جس سمت سے ریسٹ ہاؤس کی پشت تک پہنچنے کا پروگرام کمانڈر مختار کے ذہن میں ہے، اس میں انہیں کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ اچانک ہی آگے چلتے چلتے کمانڈر مختار پیروں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے جہانگیر کو اپنے نزدیک بلایا اور اپنے گلے میں لٹکی نائٹ ویژن دوربین اسے تھما کر سامنے کی سمت اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر جہانگیر نے دوربین اپنی آنکھوں سے لگائی اور سامنے اندھیرے میں نظریں جما دیں۔ ان کے سامنے کچھ فاصلے پر موجود درختوں کے عقب سے جھانکتا ڈاک بنگلہ دکھائی دیا، جس میں رادھے شیام ان کے مخبر کی اطلاع کے مطابق آرام کر رہا تھا، جسے انہوں نے یہاں سے اغوا کر کے لے جانا تھا۔ جہانگیر کو علم تھا کہ اگر کسی طرح وہ رادھے شیام تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے تو یہاں موجود پہرے داروں کی موجودگی میں بھی اسے گن پوائنٹ پر اغوا کر کے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ ڈی آئی جی کی جان کو داؤ پر لگانے کا خطرہ کوئی بھی مول نہیں لے گا۔ انہوں نے منصوبہ یہی بنایا تھا کہ جہانگیر کھڑکی کے راستے ڈاک بنگلے کے اس کمرے میں داخل ہوگا جہاں ان کے یقین کے مطابق رادھے شیام موجود تھا۔ کمانڈر مختار اور ان کے تیسرے ساتھی نے کچھ فاصلے سے اس کی حفاظت کرنی تھی تاکہ اچانک پیش آمدہ صورتحال کا تدارک کر سکیں۔ کمانڈر مختار خود کھڑکی کے راستے کمرے میں کودنے پر باضد تھا، لیکن اس کے زخمی بازو اور فربا جسم کے پیش نظر قرعہ فعال جہانگیر کے نام پڑا تھا۔ اسے مجاہدین نے خصوصی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ تینوں بڑی احتیاط سے قدم قدم چلتے بالآخر ڈاک بنگلے کی پشت پر موجود اس کھڑکی کے نزدیک پہنچ گئے تھے جس سے گزر کر جہانگیر نے کمرے میں اترنا تھا۔ کمانڈر مختار اور اس کے دوسرے ساتھی نے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر پوزیشنیں سنبھال لی تھیں۔ ان کے پاس کچھ ہینڈ گرنیڈ اور ایک پستول، اس کے علاوہ کچھ اور کپڑوں میں چھپا کر یہاں تک لانا ممکن ہی نہیں تھا۔ اپنی دانش میں تو وہ بڑی کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچ گئے تھے، لیکن ان تینوں کو اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا کہ قبرستان سے یہاں تک ان کی ایک ایک حرکت پر بلیک کمانڈوز نے نظر رکھی تھی، اور وہ بلی کی طرح پنجوں کے بل چلتے ان کے تعاقب میں نصف دائرہ بنا کر آ رہے تھے تاکہ موقع ملنے پر اپنے طے شدہ منصوبے پر انہیں للکار کر ہتھیار پھینکنے اور گرفتاری کے لیے خود کو پیش کرنے کے لیے کہہ سکیں۔ بختر بند گاڑی میں موجود میجر رائے کو ایک ایک لمحے سے خبردار کیا جاتا رہا اور وہ ایک ماہر فوجی کمانڈر کی طرح اپنا گھیرا مجاہدین کے خلاف آہستہ آہستہ تنگ کرتا جا رہا تھا۔ جہانگیر اب کھڑکی کے نیچے کھڑا حالات کا جائزہ لے رہا تھا، پھر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے اوزی گن کو اپنے گلے میں ہار کی طرح لٹکایا اور کھڑکی سے ملحقہ پرنالے کے ذریعے دیوار پر چڑھنے لگا۔ پرانے طرز تعمیر کی حامل اس عمارت کی کھڑکی قدرے بلندی پر بنی ہوئی تھی۔ جہانگیر نے اس برساتی پرنالے کے ذریعے قدرے اوپر جا کر کھڑکی کھول کر اندر کودنے کا پروگرام بنایا تھا۔
ابھی اس نے بمشکل پرنالے پر اپنے ہاتھ جمائے ہی تھے جب اچانک اسے محسوس ہوا جیسے وہ اندھا ہو گیا ہو۔ ڈاک بنگلے کی چھت سے سرچ لائٹ کی تیز روشنیاں اچانک یوں جاگیں کہ انہوں نے رات کو دن میں بدل دیا۔ ہالٹ، ہینڈز اپ، خبردار، اس کے چاروں طرف سے آوازیں سنائی دیں۔ جہانگیر دھپ کی آواز پیدا کرتا زمین پر قدموں کے بوجھ پر آ گرا۔ اسی اثنا میں کمانڈر مختار نے اپنی جان پر کھیل کر جست لگائی اور بہت نزدیک پہنچ کر پستول سے یکے بعد دیگرے 2-3 گولیاں سرچ لائٹ پر فائر کر دیں۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ 2 گولیاں لائٹ پر لگیں اور اندھیرا چھا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کے گردا گرد گولیاں بارش کے اولوں کی طرح گرنے لگیں۔ دشمن انہیں طے شدہ اسکیم کے مطابق ہراساں کرنے کے لیے اس انداز سے فائرنگ کر رہا تھا کہ وہ گھبرا کر ہتھیار پھینک دیں اور ہاتھ کھڑا کر کے خود ہی گرفتاری کے لیے خود کو پیش کر دیں، لیکن ان کی توقعات کے برعکس ان کا مقابلہ آہنی ارادوں کے مالک مرد مومنوں سے تھا، جنہوں نے اس طرح جیتے جی ہتھیار پھینکنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ مختار نے پلک جھپکتے میں اپنے 3 اطراف ہینڈ گرنیڈ پھینک دیے تھے۔ یہی عمل تیسرے مجاہد نے اختیار کیا، جبکہ جہانگیر نے اپنی گن سیدھی کر لی تھی اور وہ اندازے سے اس سمت بھاگا تھا جس طرف اس کی دانست میں حملہ آور موجود نہیں تھے۔ کمانڈر مختار اور اس کے ساتھی نے اپنی جنگی تربیت کے مطابق الگ الگ سمت میں پسپائی اختیار کی تھی۔ منجے ہوئے سپاہیوں کی طرح انہوں نے ایک ہی طرف فرار ہونے کے بجائے 3 مختلف سمتوں میں فرار اختیار کیا تھا، تاکہ دشمن کی طاقت منتشر ہو جائے اور تمام فوجی ایک ہی طرف اپنا زور صرف کرنے کے بجائے 3 سمتوں میں الجھ جائیں۔ ان کی یہ حکمت عملی قدرے کامیاب رہی تھی۔ اندھیرے میں انہیں دشمن دکھائی تو نہیں دیا تھا، البتہ گولیاں ان کے نزدیک سے گزر رہی تھیں۔ ان کا ایمان تھا کہ کوئی غیبی طاقت انہیں اس اندھا دھند فائرنگ سے محفوظ رکھ رہی ہے، کیونکہ بلیک کیٹس کے پاس نائٹ ویژن موجود تھیں۔ ان کی بندوقوں پر یہ دوربینیں نصب تھیں جن کی مدد سے وہ رات کے اس اندھیرے میں بھی اپنا نشانہ آسانی سے تلاش کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس کمانڈر مختار کے ہاتھ میں پکڑی دوربین کہیں گر پڑی تھی، لیکن کیا مجال جو وہ ذرا بھی اس صورتحال سے گھبرایا ہو۔ وہ ماہر فوجیوں کی طرح سیدھا بھاگنے کے بجائے آڑا ترچھا ہو کر درختوں کی آڑ لے کر بھاگ رہا تھا۔ اس طرح وہ قدرے محفوظ ہو گیا تھا۔ ان کا تیسرا ساتھی بھی بڑا مجا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے دائیں بائیں 2 ہینڈ گرنیڈ پھینک کر دشمن کو ایک مرتبہ تو چکرا کر رکھ دیا تھا اور اب اپنے پستول سے اکا دکا فائر کرتا تیسری سمت میں بھاگ رہا تھا۔ جہانگیر نے فرار کے وقت اپنی فائرنگ کی زد میں آنے والے 3 بھارتی کمانڈوز کو گرتے دیکھا تھا۔ تینوں شاید اس کے نزدیک ہی کہیں پوزیشن لیے ہوئے تھے اور اچانک ہی اس کے سامنے آ کر اس کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ اب سامنے کی سمت فائرنگ کرتا وہ بڑی بڑی گھاس میں بھاگتا چلا جا رہا تھا جب اس کا پاؤں اچانک ہی راستے میں آنے والے کسی بڑے پتھر سے ٹکرایا اور وہ سامنے کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ اچانک ہی اس کے سر پر 10-12 کمانڈوز براجمان تھے۔ انہوں نے بہت پہلے سے یہاں اس کے لیے جال بچھا رکھا تھا۔ زمین پر وہ منہ کے بل گرا تھا۔ اوزی اس نے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی جس پر ایک بھاری قدم آن پڑا۔ حملہ آوروں کی تعداد کا اسے ابھی علم نہ ہو سکا کیونکہ 15-20 بلیک کیٹس اسے وحشیوں کی طرح پیٹ رہے تھے۔ انہوں نے عملاً جہانگیر کو ٹھوکروں پر رکھا ہوا تھا اور یہ دیکھے بغیر مار رہے تھے کہ اس کے جسم پر چوٹ کہاں لگتی ہے۔ جہانگیر کے لیے فی الوقت ان کی ٹھوکروں سے بچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے ممکنہ حد تک مزاحمت کی، لیکن کہاں تک؟ بمشکل 5 منٹ بعد اسے آسمان پر ستاروں کی بارش کا احساس ہوا اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے بے ہوش جسم کو بھی بلیک کیٹس دیر تک تختہ مشق بناتے رہے۔ اپنی دانست میں انہوں نے اس طرح جہانگیر سے اپنے 3 ساتھیوں کی موت کا بدلہ چکا لیا تھا جو اس کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے۔ بلیک کیٹس شاید اسی طرح اسے مارتے ہوئے جان سے مار دیتے، لیکن میجر رائے نے سختی سے حکم دیا تھا کہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے اور اب وہ زندہ درگور جہانگیر کو ایک کھلی جیپ میں پھینک کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ انہوں نے اس خدشے کے پیش نظر کہ شاید وہ اس حالت میں بھی فرار نہ ہو جائے اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ دیے تھے۔ اس سفر کا اختتام جلد ہی رسوائے زمانہ ریڈ 20 انٹیروگیشن سینٹر پر ہوا تھا، جہاں بھارت کی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایک مشترکہ ٹیم 9 گرفتاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی اور انہیں ناکردہ گناہوں کے اقرار کے لیے مجبور کر دیتی تھی۔ اس انٹیروگیشن سینٹر سے متعلق بہت سی ظلم و بہیمت کی کہانیاں زبان زدے خاص و عام تھی۔ یہاں آنے والا کوئی خوش قسمت ایک طویل عرصے بعد یہاں سے معذور ہو کر کسی جیل میں پہنچا دیا جاتا تھا، لیکن ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔
زیادہ تر آنے والوں کو اذیتیں دے کر جان سے مار دیا جاتا تھا۔ ان کے جسم سے گوشت اتار لینا، جسم کی ہڈی توڑ دینا، جسم کے کسی حصے کو جلانا یہاں کا معمول تھا۔ جہانگیر کو بے ہوشی کی حالت میں انہوں نے لا کر ایک کوٹھڑی میں پھینک دیا۔ اسے ہوش آیا تو جسم کے لیے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا تھا، جس کی ایک وجہ تو اس پر ہونے والا بے پناہ تشدد تھا، اور دوسری طرف یہاں کے محافظوں نے اس کی ایک ٹانگ کو ہتھکڑی لگا کر اس دروازے کی لوہے کی سلاخ کے ساتھ اس طرح باندھ دیا تھا کہ اس کے لیے اپنے جسم کو اپنی مرضی سے حرکت دینا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ جہانگیر نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اسے گزرے ہوئے سارے واقعات یاد آنے لگے، اور اب اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کس جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے جسم کو بے حس و حرکت چھوڑ دیا، کیونکہ سلاخوں کے سامنے موجود پہرے دار نے اس پر ہی نظریں جما رکھی تھی۔ جہانگیر چاہتا تھا کہ اس کے ہوش میں آنے کی خبر پا کر اس طرف آنے والے سٹاف کی آمد سے پہلے وہ خود کو کم از کم ذہنی طور پر تیار کر لے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے ان کمزور لمحات میں ثابت قدمی کی التجا کی۔ اپنی تربیت کے بل پر اس نے اپنی جسمانی حالت پر کنٹرول کر لیا تھا، اور اب اپنی روحانی تربیت کے سہارے خود کو نارمل کر کے آنے والے حالات کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اچانک ہی جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، گو کہ اس کی اس حرکت سے جس کی تمام ہڈیاں چٹک کر رہ گئی تھیں اور درد کی تیز لہر اس کے روئیں روئیں میں سرایت کر گئی تھی، لیکن وہ خود کو بہت مضبوط محسوس کر رہا تھا۔ اس مرحلے پر وہ دشمن کے سامنے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے دم رخصت بیس کمانڈر نے بتایا تھا کہ کسی مجاہد کی زندگی کے کمزور ترین لمحات وہ ہوتے ہیں جب وہ بھارتی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر اپنے ایمان اور صدق کی سلامتی قائم رکھنا ہی کسی مجاہد کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یہ امتحان کی گھڑیاں تھی۔ اسے ماضی کی طرح یہاں بھی سرخرو ہونا تھا۔ اسے بھارتیوں کو بتانا تھا کہ ان کے ظلم و جبر کے سامنے، ان کی بے پناہ قوت کے سامنے بھی وہ خود کو بے بس محسوس نہیں کر رہا۔ اسے غاصبوں کو احساس دلانا تھا کہ دنیا کی مضبوط ترین فوج رکھنے کے باوجود وہ ان نہتے مجاہدوں کے سامنے بے بس ہیں۔ وہ یہاں شکست تسلیم کرنے نہیں آیا تھا، وہ یہاں شکست خوردہ ہو کر نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا اگر اسے دشمن نے زندہ گرفتار کر لیا ہے؟ کوئی ایک یہاں اس ریڈ 20 انٹیروگیشن سینٹر میں ایسا تو آئے جو ان بھارتی درندوں کو بتا سکے کہ وہ مجاہدین بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہانک سکتے۔ ان کے جابرانہ ہتھ کنڈے مجاہدین کی گردنوں کو جھکا نہیں سکتے۔ انہیں یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ بظاہر گوشت پوست کا انسان ہے، لیکن فولادی عزم رکھتا ہے، کیونکہ اس نے وہ راستہ اپنایا ہے جس پر چلنے والے مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اس راستے میں تو موت کا تصور ہی نہیں تھا۔ جسمانی موت سے عزائم نہیں مرا کرتے۔ ظلم و تشدد کی وہ خونی آندھی جو آتش و آہن سے لبریز بھارتی فوج نے یہاں چلا رکھی تھی، مجاہدین کے عزائم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ انہیں زیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ نام نہاد بین الاقوامی سرحدوں کو اپنے قدموں کی خاک تلے روند کر یہاں مغلوب ہونے نہیں آیا تھا، وہ یہاں فاتح بننے آیا تھا۔ جہانگیر اور اس کے ساتھی کسی ملک کی کسی زمین کی لڑائی نہیں لڑ رہے تھے، یہ تو نظریے کی جنگ تھی۔ اس میں موت تو ممکن ہے، لیکن یہاں شکست کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس نے اپنے اللہ کو حاضر و ناظر مان کر اپنے دل میں خود سے عہد کیا کہ وہ اپنے جسم کا بند بند کٹوا لے گا، لیکن ان وحشیوں کے سامنے شکست تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر اس کے دل پر رکھا بھاری پتھر ہٹ گیا۔ اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا جسم اذیت کے احساس سے بے نیاز ہو گیا ہو۔ وہ آنے والی کسی بھی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ کمانڈر مختار درختوں اور پتھروں کی آڑ لیتا بالآخر قبرستان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی بلیک کیٹس کمانڈوز کی گولیوں کا شکار ہو کر جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ مختار نے اسے اپنی آنکھوں سے گولیاں کھا کر گرتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ جہانگیر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے جس سمت میں راہ فرار اختیار کی تھی، ادھر ڈاک بنگلے کے عقب میں درختوں کے جھنڈ اور بڑی گھنی جنگلی گھاس موجود تھی۔ قبرستان کے عقب میں موجود پہاڑی ٹیلے پر اس کی ہدایت پر 5 مجاہد پہلے ہی سے مورچہ بند ہو کر اس کے منتظر تھے۔ پروگرام کے اس حصے کا سوائے اس کے اور کسی کو علم نہیں تھا۔ ان مجاہدین کو اپنا عقب محفوظ رکھنے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کمانڈر مختار نے اس طرف خاموشی سے پوزیشنیں سنبھالنے کی روانگی سے پہلے خفیہ ہدایات جاری کی تھیں، کیونکہ انہوں نے رادھے شیام کو اپنے قابو میں کرنے کے بعد اس طرف سے فرار ہونا تھا، اور کمانڈر مختار کو اس بات کا پہلے سے یقین تھا
کہ رادھے شیام کے اغوا کے کچھ ہی دیر بعد ان کا تعاقب ضرور شروع ہو جائے گا اور ان کا مقابلہ کسی بے وقوف دشمن سے نہیں تھا۔ ان مجاہدین کے ذریعے وہ کم از کم اپنے تعاقب میں آنے والے بھارتیوں کو آسانی سے روک سکتے تھے۔ اس کے پلان کا دوسرا حصہ تو بخوبی پورا ہو گیا اور اس کے قبرستان میں داخل ہونے کے فوراً بعد اس کے تعاقب میں آنے والے بلیک کیٹس، بھارتی فوجیوں اور بی ایس ایف کے جوانوں پر مجاہدین نے حملہ کر دیا، جو اپنی نائٹ ویژن سے انہیں اس طرف آتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ اس اچانک جوابی حملے نے بھارتیوں کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ مجاہدین کے نشانے پر آنے والے 2-3 ہراول فوجیوں کے زمین بوس ہوتے ہی باقی تمام بھارتی فوجی جوان زمین سے چپک گئے اور اب وہ مدافعتی فائرنگ کرتے پسپائی اختیار کرنے لگے تھے۔ مجاہدین کی تعداد کا تو انہیں اندازہ نہ ہو سکا، لیکن جس طرح وہ پوزیشن بدل بدل کر ان پر فائرنگ کر رہے تھے، اس سے بھارتیوں نے یہی سمجھا جیسے ان پر کسی فوج نے جوابی حملہ کر دیا ہو۔ یوں بھی مجاہدین پہلے سے محفوظ آڑ میں موجود تھے، جبکہ بھارتیوں کے لیے وہ ناگہانی آفت بنے ہوئے تھے۔ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے وہ یوں ہی ان سے محفوظ تھے، جبکہ دوسری طرف رات کا اندھیرا گہرا ہونے کے سبب بھارتیوں کو سوائے اپنی طرف لپکتی گولیوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف بلیک کیٹس کمانڈوز ہی ایسے تھے جن کی گنوں پر رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی دوربینیں نصب تھیں، جبکہ عام بھارتی فوجیوں اور بی ایس ایف کے جوانوں کو تو یہ سہولت بھی حاصل نہیں تھی، اور رات کے اس اندھیرے میں اگر وہ اپنے لیے کمک بھی مانگتے تو یہاں موجود کوئی بھی کمانڈر اپنے جوانوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ مجاہدین کا عقب مکمل محفوظ تھا۔ ان کے پیچھے پہاڑی سلسلہ تھا، جس کے بعد گھنا جنگل، جس میں گھسنے کی بھارتی فوج دن میں بھی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے اس پہر تو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمانڈر مختار اپنے ساتھیوں میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس کی بے چینی دیدنی تھی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ جہانگیر زندہ ہے۔ گو کہ ان حالات میں اسے تلاش کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ یہاں چپے چپے پر بھارتی فوج موجود تھی۔ لیکن اپنے ایک جاں باز مجاہد ساتھی کو اس طرح دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنا اس کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا۔ میں اکیلا اس سمت جانے کی کوشش کرتا ہوں جدھر سے جہانگیر بھائی کی آمد متوقع ہے۔ تم لوگ میرا یہیں انتظار کرو، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ لیکن ان حالات میں کون اسے اس طرح اکیلے جانے کی اجازت دے سکتا تھا؟ اس کے سخت لہجہ اختیار کرنے کا بھی اس کے مجاہد ساتھیوں نے کوئی نوٹس نہ لیا، اور 2 ساتھی اس کے ساتھ جہانگیر کی تلاش کے اس مشن پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پاس گولیوں کے تھیلے محفوظ کر لیے تھے اور اب اپنی گنیں ہاتھوں میں تھامے ایک لمبا چکر کاٹ کر اس سمت میں جانے کے لیے پر تول رہے تھے جدھر سے جہانگیر کی آمد متوقع تھی۔